جو شخص خودداری کرتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کیا کرتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے ہر اس لینے والے انسان کے لیے، آپ نے فرمایا جو شخص بلا ضرورت، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ مزدوری کر کے بھی اپنا پیٹ پال سکتا ہے، وہ کوشش کر کے اپنے حالات کو سدھار سکتا ہے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ دراز کرتا ہے، کہا جس نے مانگنے کے لیے اپنا ہاتھ دراز کیا اللہ اس کے لیے فقر کے دروازے کو کھول دیتا ہے، پھر اس کی فقیری ختم نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں ملکوں کے اندر عموماً ہوتا ہے جب کرنسی تبدیل ہوتی ہے تو بہت سے فقراء جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں کروڑوں کے روپے لے کے پہنچتے ہیں، جو ان کے پاس ہوتے ہیں نہ ان کو کھانا نصیب ہوتا ہے نہ پہننا نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے حقدار کو اس کا حق تو دینا چاہیے، حقدار کو حق لینا چاہیے، لیکن آج ہوتا یہ ہے کہ جس رشتہ دار کو، جس عزیز کو ایک دفعہ کوئی شخص دے دے تو وہ کہتا ہے اب میں آرام سے بیٹھ کے گھر کھاتا ہوں تو لوگ دیتے رہیں گے میں کھاتا رہوں گا۔ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ طریقہ کار یہی ہے اگر کوئی انسان کسی کی مدد کرتا ہے تو اسے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یہ بنو امیہ کے ایک بڑے نیک دل حکمران تھے، انہیں عمر ثانی بھی کہتے ہیں۔ جب انہیں حکومت ملی انہوں نے 3 کام کیے۔ پہلا کام انہوں نے کہا میرے حکومت کے اندر کوئی شخص فارغ نظر نہ آئے، یہ کہے میں بے روزگار ہوں اور وہ مزدوری ملے تو مزدوری نہ کرے، بس لوگوں کو اپنی بے روزگاری کے رونے سناتا رہے۔ کہا کوئی بندہ میں اسے سزا دوں گا جو مزدوری ملتی ہے کرو، کوئی بندہ فارغ نہیں بیٹھے گا۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ صارف کو فائدہ پہنچانا ہے۔ آج مالدار کو تو فائدہ دیا جاتا ہے، جو تھوک فروش ہے اسے فائدے دیے جاتے ہیں، اسے بونس دیے جاتے ہیں۔ صارف کو وہ چیز جو 1 روپے سے شروع ہوتی ہے اسے 10 روپے کی ملتی ہے، صارف کو فائدہ کوئی نہیں پہنچاتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں حکماً کہتا ہوں بحیثیت سربراہ مملکت کہ صارف کو فائدہ پہنچاؤ، اس سے تم دیکھو گے اللہ تمہارے مال میں کتنی برکت عطا فرماتا ہے۔ تو تیسرا انہوں نے ایک اور حکم دیا، اس وقت ذہن سے بات نکل گئی، تو کہا 3 کام کرو۔ صرف 2.5 سال حکومت کی اور کیفیت 1 سال کے بعد اس حکومت میں یہ تھی لوگ زکوٰۃ کا مال